اور یہ واقعہ سبحان اللہ بے ایمانوں کو ایمان لانے کا، کئی سارے بے ایمانوں کو ایمان لانے کا ذریعہ بنا ہے نبی کے زمانے میں، یہ آج کا واقعہ۔ تو اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہ اس طرح سے میں پڑھ سکوں کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ بیان کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو دوسرے روز گھر سے باہر آئے۔ دیکھیے معراج یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے، یہ محبت کی یادگار ہے، بلکہ محبت کی کمال مثال ہے معراج۔ بھئی اللہ سے کوئی چیز نہ دور ہے، اس کی رحمت کے جلوے تو ہر جگہ ہے، جہاں جگہ نہیں ہے وہاں بھی رحمت کے جلوے ہیں اس کے۔ تو اس کے لیے کوئی چیز دور یا قریب نہیں ہے پروردگار کے لیے، پھر بھی اس نے اپنے نبی کو عرش اعظم پہ بلایا، تو یہ کمال محبت کی نشانی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے باتیں وہاں کرنا چاہتا ہے جہاں کوئی نہ ہو، اس لیے اس نے وہاں تک بلایا، ورنہ باتیں تو یہاں بھی پروردگار کی آتی ہے جاتی ہیں، اور الحمدللہ رب کے تمام احکام زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ تحفے تھے، کچھ خاص گفٹ تھے جو اللہ کو وہاں بلا کے عطا فرمانے تھے، یہ محبت کی نشانی ہے، یہ کمال محبت کی، اللہ رب العزت کی محبت کے سمندروں کے جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، وہ اشارہ ہمیں ملتا ہے ان معاملات میں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ جب دوسرے روز گھر سے باہر تشریف لائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ایک لونڈی کو پشت پر آٹے کا تھیلا رکھے ہوئے روتے ہوئے آپ نے جاتے ہوئے دیکھا۔ لونڈی مطلب جو غلام ہوتے تھے، لوگ ہوتا تو اسے غلام کہتے تھے، عورت ہوتی تو اسے لونڈی کہہ دیتے تھے۔ کسی کی غلام تھی بیچاری، غلامہ، خادمہ، نوکرانی، کسی مالک کی، کسی بڑے آدمی کی۔ بڑے آدمی کے غلام ہوتے تھے، آقا کم ہوتے تھے، غلام زیادہ ہوتے تھے، اور الحمدللہ ہمارے نبی آئے ہیں تو نہ جانوروں کو بلکہ انسانوں کو بھی آزادی ملی ہے، اور اب غلامی کا تصور ختم ہو گیا دنیا سے۔ آج غلاموں کی بات ہوتی ہے، لوگ تعجب میں پڑتے ہیں کہ کبھی غلام بھی، انسان بھی غلام رہتا تھا۔ آج ہم جانوروں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے ہیں جو انسانیت پر انسانوں نے ایسا سلوک ہو چکا ہے، کیا ہے پہلے کبھی، مگر اللہ رب العزت نے اپنا محبوب زمین پہ نازل فرمایا، اور وہ تمام طرح کی خرافاتیں، وہ تمام طرح کی بد سلوکیاں نبی کے قدموں کی برکت سے ختم ہو گئی، اور اب غلامی کا تصور تک نہیں ہے۔ کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، جب عربی کی کتابوں میں ذکر آتا تھا غلاموں کا کہ اتنا غلام، یہ غلام، تو ہم سوچتے تھے یار یہ بچپن میں کہ یار یہ غلام بھی ہوتے تھے کبھی۔ تو یہ انسانیت اس درجے سے بھی گزر چکی ہے، انسان اس مرحلے سے بھی گزر چکا ہے۔ بڑے کئی ہزاروں سال کے بعد مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے انسانیت کو بھی غلامی سے آزادی ملی، اور جتنا وقت آگے بڑھتا گیا اتنی ہی خوشحالی آتی چلی گئی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں 50 بل چھوڑیے 20 سال پہلے اتنا کچھ نہیں تھا جتنا آج ہے۔ یہ اللہ کے فرمان کا اثر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی میرے محبوب پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی۔ تو اب آپ کہتے ہیں خیال رکھیے گا، اللہ کے نہیں فرماتے دوسرے روز جب میں باہر نکلا تو ایک لونڈی کو پشت پر آٹے کا تھیلا رکھے ہوئے روتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا۔ چلتی تھی، روتی تھی، آگے بڑھتی، آنسو بہاتی تھی، کانپتی تھی، تیز چلنے کی طاقت نہیں تھی، پریشان تھی، چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ بیماری نے پکڑ لیا ہے اسے۔ پوچھا اے لونڈی، ہمارے نبی نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اب لہجے میں بڑی مٹھاس تھی نبی کی، اور ہمارے نبی تو باتیں ہی ان سے کرتے تھے پیاری، ہمیشہ باتیں ہمارے نبی کی پیاری ہوتی، مگر یہ پیار اس وقت زیادہ بڑھ جاتا تھا جب کوئی انسان پریشانی میں ہوتا تھا، تو ہمارے نبی کا لطف اور یہ پیار اور دگنا ہو جاتا تھا۔
تو اب جب پریشان دیکھا، سر پہ تھیلا ہے، حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی غلامہ ہے، تو نبی نے پوچھا کہ ضرور کوئی بڑی پریشانی ہے۔ اور کب پوچھا؟ معراج سے دوسرے دن۔ یہ خیال میں رکھیے گا، کیونکہ اگر ہمیں کوئی بڑا ایوارڈ مل جائے نا کسی کو، تو وہ سالوں تک بھی رشتہ داروں کو بھی سلام کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑی دولت حاصل نہ ہو جائے، کوئی بڑا ایوارڈ مل جائے، تو پھر تو رشتے ناتے پھیکے پڑ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ مگر ہمارے نبی معراج سے آئے ہیں اور دوسرا دن ہے، ایک خادمہ جا رہی ہے، غلام ہے، نبی نے دیکھا پریشان ہے، تو کمال محبت کے لہجے میں کہا، یہ تو بتا کہ کیوں رو رہی ہے؟ لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ اس نے پلٹ کے دیکھا، یہ اتنا پیارا لہجہ کس کا ہے؟ جب دیکھا پلٹ کے تو چاند کے جیسا چہرہ نظر آیا، اور اس نے پھر کہا کہ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ میں فلاں عیسائی کی لونڈی ہوں، غلامہ ہوں، صبح اس نے مجھے چکی پر آٹا پیسنے کے لیے بھیج دیا تھا، حالانکہ میں بیمار تھی۔ رحم نہیں کیا، حالانکہ میں بیمار تھی۔ یہ لفظ اس بات کی یعنی پیچھے کی بات کو بیان کر رہا ہے کہ حال یہ تھا کہ میں بیمار تھی، مگر پھر بھی وہ نہیں مانا، مجھے بھیج دیا۔ اور اب وہ کہتی ہے آگے کہ اور پھر واپس آنے میں وہ کہتی ہے کہ مجھے دیر ہو گئی، وہاں سے واپس آنے میں مجھے دیر ہو گئی، اب میں ڈرتی ہوں کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، میں وہاں پہنچوں گی مجھے مارے گا، ستائے گا۔ انسانیت اس درجے سے بھی گزری ہے صاحب کہ بیماریاں نہیں دیکھی جاتی تھیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور چھوڑیے سب کو، نبی کا بلال بھی اسی حالات سے گزر چکا ہے۔ نبی کے ایمان لانے کا واقعہ ہی بیماری بنی ہے کہ سخت بیمار تھے بلال، سنا ہوگا نا آپ نے، اور ان کا مالک آٹا وہ دے گیا، گیہوں یا جو، کہ یہ تجھے صبح تک پیسنا ہے، تو آپ پیستے تھے، روتے تھے کہ کیا کروں، شدت کا بخار تھا حضرت بلال کو۔ جب لوگ اپنے بستروں میں چلے گئے، انسانیت میٹھی نیند میں کھو گئی، اس وقت نبی کا بلال آنسو بہا رہا تھا کہ اب مولا کیا یہ ہمارا غم کوئی بانٹنے والا نہیں آئے گا؟ ہمارا یہ بوجھ ہماری گردنوں سے اتارنے والا کب تک نہیں پہنچے گا؟ بلال ایسے جملوں میں یاد کر رہے تھے پروردگار کو کہ ابھی جملے پورے نہ ہوئے تو خدا کے حبیب سامنے سے آ گئے اور روتے ہوئے دیکھا، سسک سسک کے رو رہے تھے حضرت بلال، روتے ہوئے دیکھا تو یہ اتنا رونا تو نبی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے نبی تو لہجے سے پہچان لیتے کتنی تکلیف میں ہے، اور لہجے سے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں اور سارے کائنات کی خبر رکھتے ہیں۔ بلال کو دیکھا تو ہمارے نبی نے کچھ نہ کہا، گھر گئے، اور سخت سردی کا موسم تھا، گھر سے کمبل لے کے آئے، دودھ لے کے آئے حضرت بلال کے لیے، اور بستر بچھایا۔ آپ نے کہا کہ آپ لیٹو اس پہ، ہمارے نبی نے کہا، اور یہ چادر اوڑھ لو۔ تو حضرت بلال نے ایک تعجب خیز جملہ کہا تھا کہ کمال کی بات ہے، مجھے مرواؤ گے؟ مجھے مرواؤ گے؟ اگر میں آرام کروں گا تو اس کا کیا ہوگا جو یہ گیہوں رکھا ہے، یا صبح کو مار ڈالے گا مجھے اگر یہ نہ ہوا تو میرے نبی نے کہا نہیں، تم نے سمجھا نہیں ہے، تم آرام کرو، تمہارا کام میں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کام نہیں ہو، کام ہوگا، تم آرام کرو۔ بس یہ بات حضرت بلال کے دل پہ ایسا اثر کر گئی کہ پھر نبی کے غلاموں میں شریک ہونے تک یہ نبی کی ادا ہر روز یاد آتی تھی، حضرت بلال کو ہر لمحے یاد آتی تھی۔ پھر اس چہرے کو دیکھنے کے لیے بلال بےتاب رہتے تھے۔ بہرحال ادھر جانا مقصد نہیں ہے، مگر اب لونڈی کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، دیر ہو گئی ہے، وہاں جاؤں گی مجھے ستائے گا، بہت مارے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی پریشانیاں دور کرنے کا مرکز ہے میرے نبی کا مزار. آج بھی وہ ذات کا تو کیا کہنا، میرے نبی کا مزار بھی آج کائنات کی پریشانیاں دور کرنے کا مرکز ہے، محبتوں کا قبلہ ہے. بلکہ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، بس اللہ قبول فرمائے، کہ ساری دنیا بے قرار ہے، اس بے قرار دنیا کا قرار نبی کا مزار ہے. قرار دنیا کا مزار ہے نبی کا. تو اب آپ نے کہا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا چل اچھا پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. کس لیے؟ اس نے کہا تھا نا کہ وہ مارے گا، میں جاؤں گی تو دیر ہو گئی، مجھے چلا جا نہیں رہا، بخار ہے، پریشانی ہے، کہ میں چلتا ہوں اور میں تیری سفارش کروں گا. اور اتنا ہی نہیں یار، وہ وقت کیا ہے، ایک ہی رات پہلے عرش اعظم سے آئے ہیں. یہ بھی دھیان میں رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حاجی صاحب مدینہ سے آ جائیں تو کیا کہنا صاحب، ہے فرصت نہیں ہوتی ہے لوگوں سے ملنے کی، اور جو بھی آتا وہیں کی باتیں بتاتے ہیں. کسی کو کیا دکھے کیا تکلیف ہے، بات تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب تو وہیں کی بات ہوگی جہاں سے ہم آئے ہیں. یہ نظریہ ہے کہ نہیں انسانیت کا؟ مگر اللہ ہمارے نبی کی محبت دیکھیں آپ. اچھا یہ بھی نہیں کہ کبھی پہچان ہو، جان پہچان ہو، خاندان ہو، رشتہ داری کا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. تو بہرحال اب کہتے ہیں کہ لا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیری سفارش کروں گا. اور ایسے ہی نہیں، لا یہ آٹے کا تھیلا مجھے دے دے، میں لے کے چلوں گا. جو کٹا، جو بوری، جو بھی ہوگا، آپ کیا بولتے ہیں اپنی بھاشا میں، جو بھی تھا یہ مجھے دے، میں لے کے چلوں گا اسے. کچھ دیر تو اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر کیونکہ بیمار تھی، پریشان تھی، چلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. اب سہارا ملا تو سہارا بھی لاجواب ہے، منع کرنے کی تو ہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو دے دیا آٹے کا تھیلا. اور پھر کہتے ہیں ہمارے نبی وہ تھیلا لے کر اپنی پشت مبارک پر رکھ کر تیز تیز چلنے لگے. وہ لونڈی پیچھے تھی، نبی تیز چل رہے تھے. تو وہ لونڈی نے کہا، اس عورت نے کہا، حضور آپ تیز چلتے ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. نہیں دے سکتی مطلب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اتنی طاقت نہیں ہے مجھ میں، ذرا آرام سے چلیں. اور نبی تیز کیوں چل رہے ہیں؟ اس کی پریشانی جلدی دور ہو، اس کی تکلیف جلدی دور ہو. اب کہتے ہیں تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میری چادر کا کنارہ پکڑ لو تاکہ میں تمہاری رفتار کے مطابق چل سکوں. چادر کا کنارہ پکڑ لو، میں تمہاری رفتار کے مطابق چل سکوں، جتنا تو چلے. جب عیسائی کے کوچے میں پہنچے، اس گلی میں پہنچے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیسائی کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نصرانی باہر آیا. جب نصرانی کی نگاہ ہمارے نبی کے چہرے پر پڑی، اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، بہت دیر تک دیکھتا رہ گیا. یہ چہرہ پہچانتا تو تھا، مگر تعجب اس لیے تھا کہ میرے در پہ. اور آپ آگے چلیے، اور بھی بہت ساری وجہ ہیں اس تعجب کی آج. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی اس محلے میں نہیں دیکھا، جانتا تو ہوں مگر کبھی اس گلی، اس محلے میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا. آپ اس جگہ پہ کیسے تشریف لائے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کسی مجبور کی سفارش کے لیے آیا ہوں تیرے پاس. اور لونڈی کا قصہ ہمارے نبی نے پورا سنایا کہ تو نے جسے آٹا لے کے بھیجا تھا، پیسنے کے لیے گیہوں بھیجے تھے یا جو بھیجی تھی، وہ بیچاری بیمار تھی، چلتے چلتے قریب تھا کہ وہ راستے میں کہیں کانپ کے گر جاتی. میں نے اس کا تھیلا لیا اور وہ ڈرتی تھی تیرے پاس آنے سے کہ مجھے مارے گا، دیر ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیرے پاس تک پہنچا ہوں. اب ہم مذہب نہیں ہے، عیسائی ہے، دشمن ہے ہمارے نبی کا. اللہ. نصرانی نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیے جملہ دیکھیں آپ، اس کا کمال ہو گیا خدا کی قسم. نبی کو دیکھا
گھر سے باہر نکلا، نبی کو دیکھا، اور جب نبی نے بتایا میں اس لیے آیا، اتنا سن کے کہ آپ کیوں آئے، کہ کسی کی سفارش کے لیے آیا، کہ اچھا۔ اب اس نے جواب میں کیا جملہ کہا وہ دیکھیں، وہ جواب میں کہتا ہے کہ آپ کو رات معراج ہوئی ہے؟ کیا آپ معراج سے واپس آئے ہیں؟ نبی کا یہ جملہ سننے کے بعد کہ میں کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، اس نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ کیا آپ رات معراج سے واپس آئے ہیں؟ یار ابھی تو ابو جہل نہیں مان رہا، عتبہ نہیں مان رہا، شیبہ نہیں مان رہا، اور ایک خاندان والے نہیں مان رہے ہیں، ابھی تو صرف صدیق اکبر کو بتایا ہمارے نبی نے، مگر اسے پتہ کہیں چل گیا؟ غور کی بات یہ ہے، اسے کیسے پتہ چلا؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ یہ بات صحیح ہے کہ میں رات واپس آیا ہوں، مگر یہ علم تجھے کیسے پتہ چلا؟ تجھے کہاں سے معلوم ہو گیا؟ اب نصرانی کی بات سنیں آپ۔ نصرانی نے کہا آپ ذرا ٹھہریے یہیں پر، معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ وہ گیا اور اپنی قوم اور قبیلے کو سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب کا قائد بن کے آگے آگے چل رہا تھا، ساری قوم اور قبیلہ پیچھے آ رہا تھا، اور توریت اس کے ہاتھ میں تھی، اور نبی کی بارگاہ میں آ گیا کہ سنیں۔ وہ آیا اور توریت کھولی اور کہا، کھولی کتاب ہمارے نبی کے سامنے، کہا اور کہا دیکھیے دیکھیے میں آپ کی صفت اس طرح مطالعہ کرتا ہوں، میں نے اس طرح اس کتاب میں پڑھا ہے، دیکھیے کیا پڑھا ہے میں نے، کہ نبی آخر الزماں کی یہ نشانی ہے۔ یہ کس میں پڑھ رہا ہے؟ یہ توریت میں، اور نبی کے سامنے پڑھ رہا ہے، قبیلہ پیچھے کھڑا ہے پورا، کہ دیکھیے یہ میں آپ کی تعریف اس توریت میں پڑھتا ہوں کہ نبی آخر الزماں کی یہ نشانی ہے کہ جس رات آپ کو معراج سے واپسی ہوگی اس کی صبح کو ایک لونڈی آٹے کا تھیلا اپنی پشت کی مہر پر رکھ کر اللہ کے نبی ایک نصرانی کے دروازے پہ آئیں گے، جس کی صبح کو نبی تشریف لائیں گے، جس رات کو واپس آئیں گے، اس رات کی صبح کو ایک لونڈی کا تھیلا آٹے کا اپنی پشت پر رکھ کر، مہر نبوت پر رکھ کر، گویا یوں کہیے، اور نصرانی کے دروازے پہ آئیں گے۔ اللہ اللہ، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں جس کے دروازے پہ آئے، جس کا ذکر ہے اس کے اندر، وہ نصرانی تو میں ہوں، اور جس نبی کا ذکر ہے وہ آپ ہیں۔ توریت ہماری ہے، بات تمہاری ہے۔ اب اتنی کھلی نشانی میرے سامنے ہے، اگر اب بھی ایمان نہ لایا تو پھر کب لاؤں گا؟ بس اتنا کہا اور سارے قبیلے سے کہا، پڑھو ایک ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور سارے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ یہ برکت تھی ہمارے نبی کے قدموں کی کہ وہاں تک پہنچے تو کتنے لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ میرے عزیزو، تو یہ آخر میں زبان یہیں جا کے رک جاتی ہے کہ اللہ ان کی قبر پہ انوار و تجلیات کی بارشیں فرمائے، جنہوں نے ہم گناہ گاروں تک یہ اتنی میٹھی باتیں پہنچانے کے لیے کئی سو سال پہلے اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، یا علیم یا علیم یا علیم یا عظیم۔